السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیرت سے ہیں حضور؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی اللہ کا کرم ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک. اللہ آپ کو سلامتی دے، اللہ آپ کو عزت دے. کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ آمین. جی فیصل آباد سے. کیا اس میں گرامی کیا آپ کا؟ قاری عمر. عمر صاحب، اللہ آپ کو سلامتی دے. حکم کریں بھائی. آمین. گزارش یہ ہے کہ کافی دنوں سے میں آپ کے بیانات سنتا رہتا ہوں، آپ کے پروگرام جی سنتا رہتا ہوں. جی. سب سے پہلے تو آپ بہت سارے لوگوں سے قرآن کی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں. کیا مجھ سے بھی ہے ڈیمانڈ قرآن سننے کی؟ نہیں، وہ میں ان سے کرتا ہوں نا، وہ جو عالم بن کے آتے ہیں نا، ذاکرین حضرات، وہ تنگ چلیں کرتے ہیں ٹھیک ہمیں. ہے جی. ہم نے کہا تھا بھائی وہ ذاکر ادھر آتے تھے، ویسے ان کو آتا کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ ٹھیک ہے فضول میں ٹھیک. ٹائم ضائع کرنے کے لیے کہ ہمیں ٹائم دے دو، ہم چیلنج کرتے ہیں. تو ہم نے کہا، اعلان کیا کہ بھائی جو ادھر چیلنج ہمیں قبول ہے، جو آتا ہے پہلے قرآن ایک صفحہ پڑھ کے سنائے. اس کے بعد وہ غائب ہو گئے، کوئی نہیں آیا اس کے بعد. جی. چلیں ٹھیک ہے جی. آپ گزارش پڑھنا یہ ہے چاہیں پڑھ لیں. کہ آپ علامہ صاحب، آپ پڑھنا چاہیں بسم اللہ کریں، میں منع نہیں کرتا. آپ اگر تمنا کرتے ہیں تو میں سنا دیتا ہوں. نہیں، وہ کوئی خواہش نہیں ہے، لیکن اگر آپ پڑھنا چاہیں منع نہیں کریں گے. قرآن سننے کی خواہش نہیں ہے. یعنی کوئی ڈیمانڈ ہے نہیں آپ سے کہ آپ حتمن قرآن سنائیں گے تو ہم آپ سے بات کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ چلے ٹھیک ہے. میں نے پوچھ اس لیے لیا تھا کہ اگر آپ کو پسند ہے تو چند آیات سنا دیتے ہیں، اگر نہیں تو بات کرتے ہیں آپ سے. جو آپ کی مرضی. ہم آپ کے تابع دار ہیں، آپ مہمان ہیں. جو آپ سنانا چاہیں، جو آپ کہنا چاہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. بسم اللہ کریں. چلیں ٹھیک ہے. میں نے آپ سے مناظرہ نہیں کرنا، بس چند باتوں میں مجھے کچھ اشکالات ہیں، وہ کلیئر کرنے کے لیے میں نے آپ سے سوال کیا، کیونکہ آپ محقق آدمی ہیں تو میں چند سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. جی جی، بسم اللہ کریں. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ محترم، میں نے سنا یہ ہے کہ اہل تشیع کے نزدیک جو ان کے 12 امام ہیں وہ معصوم ہیں. اس کے سوا ہو ہی نہیں سکتا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے. البتہ آپ کے ہاں تو نبی بھی معصوم نہیں ہے نا، وہ بھی تو، ان سے بھی تو گناہ وغیرہ سرزد ہوتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، تو ان کا جانشین غیر معصوم ہو نہیں سکتا. جی ہاں. ٹھیک ہے جی. معصوم کی تعریف کیا ہے محترم؟ معصوم یہ ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتا، نہ کبیرہ نہ صغیرہ، اور وہ سہو نہیں کرتا، اور وہ خطا نہیں کرتا، اور وہ بھولتا نہیں ہے، مگر یہ کہ اللہ اس سے انصاف کرائے. ٹھیک ہے نا؟ وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، وہ اس کا اپنا فعل نہیں ہوتا. وہ گناہ نہیں کرتا، خطا نہیں کرتا، اس سے سہو نہیں ہوتا، جی غلطی سر. نہیں ہوتی. جی سر. معصوم وہ ہستی ہے جس سے غلطی سرزد نہیں ہو سکتی. عرض یہ کیا؟ مگر یہ کہ کسی مصلحت کے بنا پر اللہ تعالیٰ انصاف کرا دے. وہ اللہ کا فعل ہے، اس کا اپنا فعل نہیں ہے وہ. اچھا، اللہ کا فعل ہے. ہم۔ ٹھیک ہے. بہرحال اس سے پہلے جو میں نے تعریف سنی تھی اہل تشیع کی زبان سے دوسرے علماء کی، کہ وہ یہ تھی کہ معصوم ذات جو ہوتی ہے وہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر کے اجازت لے کے اللہ کی اجازت سے کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں. کیا یہ ٹھیک ہے؟ مشورہ، میں نے تو یہ نہیں دیکھا کہ اللہ سے کوئی مشورہ کرتا ہے. اللہ کی ہدایت ان کے پاس ہوتی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی ہے، شریعت حلال حرام آیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علم اہل بیت علیہ السلام کو منتقل کیا ہے. تو وہ منتقل اس طرح کیا. میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ وہ اللہ سے مشورہ نہیں کیا جاتا. اللہ کی توہین ہے کہ اللہ سے مشورہ کیا جاتا ہے. اللہ کے ہم، معصوم ہستی کا عمل، ہاں معصوم ہستی کا عمل عین اللہ کی رضا ہے. بالکل بالکل صحیح ہے. مشورے کی بات جو آپ نے کہی نا، وہ غلط کی. اللہ سے کوئی مشورہ نہیں کرتا بھائی. مشورہ تو انسانوں کوئی سے نہیں ہوتا ہے، کرتا. جو سوچ کے کوئی بات کرتا ہے نا، اس کی رائے ہوتی ہے. اس کو آپ عمل کریں یا نہ کریں، وہ آپ کی مرضی. یہ تو انسانوں کے لیے. اللہ نے کب بولا کہ میں مشورہ دیتا ہوں؟ آپ نے جو تعریف کی ہے قاری اس کے صاحب، مطابق تو یہ ہو سکتا، اس سے وہ آپ نے، مطابق تو کبھی ہو سکتا ہے. بہرحال آپ کو معصوم کبھی شیعوں کے متعلق آپ کے پاس کچھ معلومات ہیں جو بے بنیاد ہیں. بہرحال مزید حکم کریں بھائی. میں نے عرض کیا، میں نے جو سوال کیا آپ سے کہ معصوم کی تعریف کریں، آپ نے جو تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے. ممکن ہے ابداً نہیں ہو سکتی، ابداً نہیں ہو سکتی. مگر کبھی غلطی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کبھی ان سے کوئی ایسی فعل کرا سکتا ہے
ٹھیک ہے نا، انسا کرا سکتا ہے، وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، اس کا اپنا فعل نہیں ہے، یعنی وہ خود اتنا پاک ہے، اس سے کبھی غلطی نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی اس کے ارادے میں تصرف کر کے جی ایسی بات ہو سکتا ہے، ہاں، تاکہ دوسروں کو پتہ چل جائے کہ اللہ نہیں ہے، اللہ لوگ کہیں گے کہ یہ اللہ ہے، لوگ اس کی عبادت کریں گے، اس کی عبودیت دکھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یا مثلا بعض احادیث میں کہ وہ انسانی اللہ نے مجھ سے بلا دیا ہے، نہیں، یہ نسیان اس کا اپنا فعل نہیں تھا، نسیان اس کا اپنا فعل نہیں تھا، وہ اللہ کا فعل تھا، ٹھیک ہے نا، یہ روایات احادیث میں بہت ہیں، اگر لمبی بحث ہے، بہرحال ابھی اس کے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو تفسیر حسن عسکری مشہور تفسیر ہے اہل تشیعوں کی، اس کے اندر یہ بیان موجود ہے کہ جب منافقین نے مسجد زرار تعمیر کی اور ان کا مقصد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان پہنچانا تھا، انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ ہماری مسجد میں نماز پڑھ دیں تاکہ اس میں برکت ہو جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں جانا چاہتے تھے، لیکن جس سواری پر سوار تھے، گھوڑے پر یا خچر پر، وہ اس طرف نہیں گیا، نہیں چلا۔ کیا یہ صحیح ہے؟ آواز نہیں آئی جی؟ میں دیکھ رہا ہوں، ایک منٹ، میں تفسیر کو دیکھ رہا ہوں۔ جی مجھے صفحہ دیں گے، میں دیکھ کے بتاؤں گا بھائی۔ جی نہیں، میں صفحہ نہیں دے سکتا، واقعہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ جن آیات لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا منافقین کے ساتھ، اب یہ حدیث میں دیکھ رہا ہوں تفسیر امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام پر، مجھے نظر نہیں آ رہا، شاید آپ صحیح نقل کر رہے ہیں، شاید نہیں صحیح نقل نہیں کر رہے، تو میں اگر آپ صفحہ بتاتے تو میں حدیث کھول کے وہ دیکھ لیتا کہ اس میں کیا لکھا ہے وہاں پر، تو ابھی میں اس کے متعلق کوئی اظہار نظر نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا۔ چلیں شکریہ، بعد میں پھر کسی وقت آپ کو صفحہ بتا کے یا حوالہ دے کے پوچھ لیں۔ صحیح۔ دوسری بات کہ گزشتہ کل میں نے آپ کا بیان سنا، آپ کسی سے گفتگو فرما رہے تھے، اس دوران آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کہا کہ ولا تحزن، جو قرآن نے کہا، تو صدیق اکبر کو جو حزن تھا وہ اس بات کا تھا کہ مولا علی کہیں زندہ نہ بچ جائیں اور مجھے نقصان ہوگا ان کے زندہ رہنے کا۔ آپ نے یہ تفسیر کی تھی ولا تحزن کی، ان کو خوف نہیں تھا بلکہ حزن تھا، غم تھا اس بات کا کہ مولا علی کہیں زندہ نہ بچ جائیں۔ یہ آپ نے گزشتہ کل میں نے آپ کا پروگرام سنا ہے، اس میں فرما رہے تھے۔ نہیں، آپ تو نے اس غلط پر سنا، جی آپ نے غلط سنا۔ جو ہمارا جو موقف ہے آیا کے متعلق یہ ہے، میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، اچھی طرح سے سن لیں۔ دیکھیں، آیا شریف آئے غار میں، آئے غار تعریف و مدح کے لیے نازل نہیں ہوئی، مذمت کے لیے نازل ہوئی ہے۔ غزوہ تبوک میں جب منافقین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت نہیں کر رہے تھے تو اس وقت آئے غار مذمت کے لیے نازل ہوئی، یا ابوبکر کی مدح کے لیے نازل نہیں ہوئی۔ اور یہاں پر ابوبکر کے مختلف اس آیا میں مذمتیں ہیں، ایک یہ کہ اللہ نے اس کی نصرت نہیں کی، پھر اللہ نے اس پہ سکینہ نازل نہیں کیا، پھر اللہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ لا تحزن۔ یہاں پر حزن کیا ہے؟ یہاں پہ حزن ہے ہی نہیں، یہاں پہ کوئی وجہ حزن نہیں ہے، تو کس بات پہ جب حزن نہیں ہے تو یہ حزن، یہ لا تحزن حقیقی منع نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ یہ ابوبکر کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مذاق اڑا رہے تھے۔ کیوں مذاق اڑا رہے تھے؟ کیونکہ جو شخص غار میں ہے وہ ناصر نہیں ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سے مخلص نہیں ہے، اس کے برے ارادے ہیں، اور وہ کسی بات پہ خوش ہو رہا ہے، تو یہ خوشی کی بات کون سی ہے؟ خوشی کی بات صرف ہمارے سمجھ میں یہی آ سکتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچ گئی ہے، لیکن امیر المومنین علیہ السلام کی جان نہیں بچے گی، وہ تو حتماً جب کفار آئیں گے ان کو شہید کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ لا تحزن، تجھے تو غم زدہ ہونا چاہیے، لیکن تجھے غم کے بجائے تو خوشی ہو رہی ہے دل میں، اس لیے میں فرماتے ہیں کہ لا تحزن، تو حزین نہ ہو جا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی یہ اس طرح کہ جیسے قرآن مجید میں ذق انک انت العزیز الکریم، اللہ تعالیٰ جہنم والے جب لوگ جہنم آئیں گے تو ان سے کہیں گے کہ ان کو مار مار کے ملائکہ کہیں گے کہ آپ تے بڑے سردار ہیں، آپ تے بڑے عزیز آدمی ہیں، آپ تے بڑے ہی صاحب احترام ہیں، مارتے ہیں، کہتے ہیں آپ ذرا چکیے نا، چکیے۔ تو اس طرح ان کا مذاق اڑانا تھا، کیونکہ یہاں پہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو شخص غار میں ہے
اللہ تعالیٰ نے تو تصریح کی کہ اللہ اس کو نصرت حاصل نہیں ہے، اللہ اور اس پہ سکینہ بھی نازل، یعنی مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے، اور ساتھ آیا اسی لیے نازل ہوئی ہے، اور کفار نے اس کو نکالا بھی نہیں ہے وہاں سے، اس کو کفار سے کوئی مشکل ہی نہیں تھا. تو ساتھ غار میں جو آدمی غیر مخلص ہے، یہ تو قرآن واضح طور پہ بتا رہا ہے. تو لا تحزن کا جو ہمیں سمجھ آ رہا ہے، اس کے علاوہ اور مقصد ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا. ٹھیک ہے نا، یہ ہم نے عرض یہ کیا تھا. جی آپ نے گزشتہ کل بھی یہی عرض کیا تھا. جی آگے جی اب آپ لا تحزن کا کوئی صحیح وجہ بتائیں نا، آپ لا تحزن کا کوئی صحیح وجہ بتائیں کہ ابو بکر کو اس بات کا حزن تھا. آپ نے جو بیان کیا تھا، سنیں، آپ نے جو بیان کیا تھا میں اسی پر گفتگو کر رہا ہوں آپ سے. آپ نے جو یہ ساری لا تحزن کی تعبیر بیان فرمائی ہے، تو یہ محض آپ کی تفسیر بالرأی ہے، یہاں پر کوئی قرآن کی آیت تو نہیں. آپ خود فرما رہے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھ آتا ہے، تو جو آپ کو سمجھ آیا قرآن وہی ہوتا ہے. قرآن مجید میں ہم نے افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، دیکھیں یہ کہ یہ شخص جو غار میں یہ ناصر نہیں ہے، یہ تو ثابت ہے کیونکہ یہ آیات مذمت کے لیے نازل ہوئی ہے. اس شخص کی اللہ نے تائید نہیں کی ہے، الا تنصروه فقد نصره اللہ، اللہ نے اس کی نصرت نہیں کی. ٹھیک ہے نا، اللہ نے اس کے عدم ایمان پہ تصریح کر دی اور فرمایا فانزل سکینته علیہ وایدہ فی بجنود لم تروا. تو غار میں جو آدمی ہے، غار میں ایک آدمی ہے نا، وہ غار میں جو آدمی ہے وہ غیر مخلص ہے. اب اس سے کہا جا رہا ہے کہ تو غم نہ کر میرے بھائی، غم نہ کر. یہاں پہ یا تو غم حقیقی ہو سکتا ہے یا یہ منع جو ہے مجازی ہے. ٹھیک ہے نا، حقیقی تو ہو نہیں سکتا کیونکہ اس کو وہاں پہ کوئی مصیبت نہیں آئی ہے، تو مجازی ہے. مجاز کے احتمالات کیا ہیں؟ مجاز کے احتمالات میں وہاں پہ صرف یہی ہے کہ اس شخص کو خوشی ہو رہی ہے، کہ خوشی ہو رہی ہے کہ بھئی اب جو ہے نا اس کے بھائی قتل ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے، جو غار میں ساتھ ہے وہ مومن نہیں ہے. بالکل مومن نہیں ہے تو کافر ہے، مسلمان ہے، مسلمان ہے، منافق ہے. اچھا منافق ہے. جی ہاں، ٹھیک ہے جی، آپ نے متعین وہ منافق بھی کفار کے اقسام میں سے ہے. اگر وہ مومن ہوتا تو اللہ اس کی نصرت بھی کر دیتا، اللہ اس کو مومن کے الفاظ سے ذکر کر دیتا، اللہ تعالیٰ اس پہ سکینہ بھی نازل کر دیتا نا. میں نے بار بار کہہ دیا. میں تو خود یہ کہہ رہا ہوں کہ نفاق جو ہوتا ہے وہ کفر کے قریب ہوتا ہے، ایمان کے قریب نہیں ہوتا. ایسے ہی کفر کے اقسام میں سے، کفر کے اقسام میں سے، اقسام میں سے ہے. تو ہمیں تو یہ بھی پتا چلا کہ مولا علی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کی بیوہ اسما بنت امیس کا نکاح ابو بکر صدیق کے ساتھ کر دیا تھا. یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ تو منافق پہ اس دنیا میں نہیں، حضرت علی علیہ السلام نے ان کو نکاح کروائی، یہ غلط آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کرایا. دیکھیں منافق پہ ان کی نکاح ہوئی ہے، اسما بنت امیس کی نکاح ہوئی ہے، حضرت علی علیہ السلام نے کرایا، یہ آپ نے سنا ہے، یہ آپ کا نظریہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن منافق پہ دنیا میں مسلمانوں کے احکام جاری ہوتے ہیں. یعنی منافق سے آپ شادی کر سکتے ہیں. منافق اگر باپ مر جائے، باپ مسلمان ہے، بیٹا منافق ہے، بیٹے کو ارث ملے گا. اگر کافر ہو تو نہیں ملے گا، لیکن یہ بیٹا منافق ہے، دل میں کافر ہی ہے، لیکن اس کو ارث ملے گا. اگر اس منافق کو کوئی قتل کرے، اس کا قصاص ہوگا. جیسے یعنی بالکل وہی حقوق جو مسلمانوں کے ہے، حقیقی مسلمان مومن کے، وہی حقوق دنیا میں منافق کے بھی ہیں. تو یہ اسلام کا حکم ہے. شادی ہو جانے سے اس کی منافقت رد نہیں ہوتی، کیونکہ منافق کی عرض بھی ہوتی ہے، نکاح بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اس پہ سب مسلمانوں کے احکام جاری ہوتے ہیں. تو آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا جنازہ پڑھا تھا، آپ کو پتا ہے؟ جی جی، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. پڑھایا تو ہے نا، پڑھایا. وہ تو آپ لوگوں کا عقیدہ ہے، وہ تو عمر کا ابن خطاب کا ادعا ہے نا. ان کے ہاں بخاری میں یہ ہے بھائی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھانے گئے تھے تو عمر نے پکڑ کے ان کو کھینچا. یہ بے احترامی دیکھیں کہ اللہ کیوں آپ نماز پڑھ رہے ہیں ان کی اس کی. تو اللہ نے آپ کو منع نہیں کیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے منع نہیں کیا. اللہ نے فرمایا کہ چاہے ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اللہ ان کی مغفرت کر دے. اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا. اللہ نے مجھے اختیار دیا کہ میں پڑھوں یا نہ پڑھوں. تو پھر کہتا ہے کہ تم نہ پڑھو. پھر عمر کہتا ہے کہ اس نے پڑھایا، اس کے بعد اللہ نے میری تائید کیا، اللہ نے آیت نازل کیا کہ اس کا ان پہ کبھی نماز نہیں پڑھنا. تو یہ عمر بن خطاب کا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت کی اور میری تعریف کی ہے. یہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے عمر کے متعلق، اس کا ادعا ہے. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منافقین پر اسلام کے احکام جاری کرتے تھے،
جب تک کہ وہ ظاہری کفر کا اظہار نہ کرتے علن تو ان کے ساتھ کفار والا معاملہ نہیں کرتے. ان پہ بالکل اسلام کے حق. وہ مسجد میں آتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر زکوٰۃ آتے ہیں تو زکوٰۃ جیسے عام مسلمانوں کو دیتے, منافقین کو بھی دیتے تھے, بلکہ منافقین کو زیادہ دیتے تھے مؤلفۃ القلوب ہونے کی وجہ سے. جی آپ نے اس بات کو تسلیم کر لیا نا کہ عبداللہ ابن ابی منافق کا جنازہ پڑھایا, بعد میں اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا, یہ ٹھیک ہے؟ جی میں جی 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 آپ کیا کہہ رہے ہیں, پیغمبر نے غلطی کیا؟ آپ کہہ رہے ہیں پیغمبر نے غلطی کیا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مانتے ہیں کہ ان پہ منافقین, سب منافقین پہ مسلمانوں کے احکام جاری کرتے تھے, آپ کو پتہ ہے نا بھائی؟ میں نے تو آپ سے چھوٹا سوال کیا کہ انہوں نے منافق کا جنازہ پڑھایا, بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا, یہ یعنی ٹھیک ہے؟ غلط کیا ہے, اچھا کیا, نماز پڑھایا, صحیح کیا, پیغمبر پر صحیح کیا. اعتراض نہیں تو ہوتا آخر سکتا. تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم وفات تک منافقین پر اس مسلمانوں کے احکام جاری کرتے تھے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے کہ فلاں شخص منافق ہے, اس کو میراث نہیں ملے گا, فلاں شخص منافق ہے, اس کا اگر اس کو کسی نے قتل کیا اس کا قصاص نہیں ہوگا, کبھی نہیں فرمایا. محترم آپ بات تو سمجھے نا, یا کوئی منافق کا شخص جنازہ منافق ہے, پڑھایا, جا کے اس کو قتل کرو اس لیے کہ وہ منافق ہے, اس کو قتل کرو, ٹھیک ہے نا. منافق کا جنازہ پڑھایا تو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرما دی, آپ علیہ السلام کو منع فرما دیا کہ یعنی ایسا غلط نہ کیا ہے, پڑھائیں. آپ کہہ رہے ہیں غلط کیا ہے, میں تو نہیں کہہ رہا, آپ کہنا چاہتے ہیں شاید, میں نے ایک بار بھی نہیں کہا. آپ کہتے ہیں اللہ نے منع کیا, اللہ نے منع کیا. وہ اس منافقین کی بات ہے جس منافقین کا منع کیا ہے جو اپنے نفاق کو نہیں چھپاتے تھے, ان منافقین سے منع کیا ہے. وَإِلَّا وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ. وہ دیکھ منافق کے دو اقسام تھے مدینہ منورہ میں. ایک منافق تھے جو کلم منافق تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علن گالی دیتے تھے, گالی دیتے تھے, ٹھیک ہے نا. تلبیس نہ کریں, قرآن میں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ, آپ تلبیس نہ کریں, بات سیدھی سیدھی. دیکھیں آپ میرے اوپر کیسے بات ٹھوکنا چاہتے ہیں. اور بھائی میں آپ پہ نہیں ٹوکنا چاہتا, میں اپنا نظریہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں منافق کے دو اقسام تھے مدینہ میں. ایک وہ منافق تھے جو کلم منافق تھے, یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن العز منه الاذل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کلم گالی دیتے تھے, ٹھیک ہے نا. ایک وہ منافق تھے. ایک منافق تھے جو اپنے نفاق کو چھپاتے تھے. ومن اہل المدینہ مرضوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. وہ منافقین جن کی نماز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے, بعد میں منع کیا گیا, وہ منافق تھے جو کلم منافق تھے, جو علن پیغمبر کو گالی دیتے تھے اور کہتے تھے مسلمان بھی ہیں, ٹھیک ہے نا, بے عزتی بھی کر, جو بھائی وہ اس طرح کے منافق تھے. وہ منافق جو اپنے نفاق کو چھپاتے تھے, استاد تھے نفاق میں, یعنی بیوقوف نہیں تھے. ایک تو تھے بیوقوف منافق جو اپنے نفاق کو نہیں چھپا سکتے تھے, ایک تھے سمجھدار منافق, شیطان منافق. ان پہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ نہیں کیا کہ میں ان کا نماز نہیں پڑھاؤں گا. جی, تو یہ اس بات کا پتہ آپ کو چلا ہے کہ جو اپنے آپ کو چھپانے والے منافق تھے ان کا علم آپ کے پاس اب آیا ہے, مولا علی کے پاس نہیں آیا, حسن حسین کے پاس نہیں آیا, دیگر اہل بیت کے پاس نہیں آیا, وہ ان کے ساتھ رہے. اور حضرت مولا علی جو تھے وہ معصوم امام ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح عمر بن خطاب کے ساتھ سن 17 ہجری میں کر دیا. وہ آپ کی غلط فہمی ہے نا, آپ کی غلط فہمی ہے کہ ان کی شادی کرا دی, وہ شادی ہوئی نہیں ہے, وہ شادی چڑیل سے ہوئی تھی. بہرحال آپ ان باتوں کو آپ میرے کلپس کو دیکھ لیں. کیسے ہوئی تھی, جیسے ہوئی تھی ویسی اسی طرح ہوئی تھی, چڑیل سے ہوئی تھی. نہیں, چڑیل تو انسانی نسل میں سے نہیں ہے, اور نہیں انسان ہے, کا بالکل. نکاح غیر انسان سے نہیں ہوتا. ہاں تو کیوں نہیں ہوتا؟ اچھا پھر سن لو, اب پھر سن لو. جی سناؤ سناؤ. جی جی پہلی بات ہے کہ کیا انسان اور چڑیل کے درمیان شادی ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی بھائی. انسان اور جن کے درمیان, چڑیل کے درمیان نکاح ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی. میرے محترم ناظرین, میں آپ کی خدمت میں دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے الفتاوی الحدیثیہ لابن حجر الہیثمی المکی, متوفى سنہ 909, چاپ دار المعرفہ. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 68 میں. هل تجوز مناکحۃ الجن ام لا, کیا جائز ہے کہ انسان جنات کے ساتھ شادی کرے, ان کو رشتہ دے دے, ان سے رشتہ لے لے. مناکحہ دو طرف ہوتا ہے نا,
اچھا یہ جائز ہے یا نہیں؟ اس کے متعلق وہ فرماتے ہیں واختلف العلماء فی جواز نکاح شرعا، علماء نے اس مسئلے پہ اختلاف کیا کہ یہ شریعت میں جائز ہے یا نہیں ہے، لیکن امکان پہ تو کسی نے نہیں کیا کہ وہ قرآن کی آیت ہے، وَعَشِّرْكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، نکاح کی قرآن کی آیت ہے کہ جو ہے وہ شیطان بنی آدم کے اولاد میں اس کے نطفے میں شریک ہو جاتا ہے. اچھا وجاء عن مالک انه اجازه ولكن كرهه، مالک ابن انس سے روایت ہے کہ اس نے کہا کہ یہ جائز ہے لیکن مکروہ ہے. اچھا اور اسی طرح حکم ابن عیینہ، قتادہ، حسن بصری، عقبہ ابن الحسن، حجاج ابن ارطاد، ان سب نے کہا کہ یہ جائز ہے، جائز ہے. اچھا ملاحظہ فرمائیں، میں آپ کو مزید دکھاؤں آپ کا کیا مسلک ہے، دیوبندی ہیں بریلی ہیں کیا؟ دیوبندی چلیں دیوبندی. یہ مجموعۃ الفتاوی ابن تیمیہ الحرانی جزء 19، یہ آپ کا پیر صاحب ہے. بھلے یہاں پر بھلے جنات سے متعلق شادی کے متعلق فرماتے ہیں وَسَرْعُهُمْ لِلْإِنْسِ قَدْ يَكُونُ عَنْ شَهْوَةٍ وَهَوَى وَعِشْقٍ كَمَا يَتَّفِقُ لِلْإِنْسِ مع الْإِنْسِ. کہتے ہیں کہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ جنات انسان کے عاشق ہو جاتے ہیں جیسے انسان ہے کہ اسے کا عاشق بنتے ہیں. وَقَدْ يَتَنَاكَحَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ وَيُولَدْ بَيْنُهُمَا وَلَدٌ. بہت دفعہ ہوتا ہے نکاح ہو جاتی ہے جن و انس میں، جن اور انس میں نکاح ہو جاتی ہے. وَهَذَا كَثِيرٌ معروف، کہتے ہیں یہ بہت زیادہ واقع ہوا، معروف ہے. وَقَدْ ذَكَرَ الْعُلَمَاء ذَلِكَ، اور علماء نے اس کا واقعات ذکر کیے ہیں. یہ کتاب ہے آکام المرجان فی احکام الجان للعلامہ ابو عبداللہ الشبلی، متوفى سنہ 769، چاپ دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان میں چھپیا. ملاحظہ فرمائیے باب فی مناکحۃ الجن، جن کے ساتھ نکاح کرنے کے احکام. احد یہاں کہتے ہیں دو مقام ہے، ایک امکان پہ بات کرتے ہیں، دوسرے مشروعیت پر. اما ان کا امکان نکاح الانسی الجنیہ وعکس ممکن، انسان جنی عورت کے ساتھ یا جنی مرد انسان عورت کے ساتھ شادی کرے، بالکل ممکن ہے. اچھا اور شرعیت کے ساتھ بھلے شرعی کے متعلق پھر وہ الگ احکام بتاتے ہیں کہ وہ جائز ہے یا نہیں. بہرحال یہ اور بھی کتابیں جامع احکام قرآن وغیرہ میں. اچھا تو جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین باتیں کہ عمر بن خطاب کی شادی کس سے ہوئی تھی، ان لوگوں نے ایسے مشہور کر دیا کہ عمر بن خطاب کی شادی ہوئی ہے، ایشیا کتب میں لکھا ہے. کس کے ساتھ؟ امیر المومنین اعظم کی بیٹی کے ساتھ. تو اچھی طرح سے سن لو بھائی، شیعہ کتاب آپ کے علماء نہیں پڑھتے، وہ جھوٹ سے حوالہ دیتے ہیں، پوری احادیث نہیں سناتے آپ کو. یہ کتاب الفروع من الکافی یہ ہے بھائی، جلد نمبر 5، کتاب النکاح، باب تزویج ام کلثوم کی شادی. تزویج ام کلثوم، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان ذلک فرج غصبنہ، یہ ایک زبردستی کی شادی تھی، یہ رضا کی شادی نہیں تھی، زبردستی کی شادی تھی. ٹھیک ہے نا. ان ابی عبداللہ علیہ السلام، دوسری حدیث، لما خطب الیہ قال له امیر المؤمنین علیہ السلام انها صبیہ. امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ عمر بن خطاب نے رشتہ مانگا، خاصگاری کی اس نے حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا وہ تو چھوٹی بچی ہے. فلقی العباس، خلیفہ چلا گیا عمر بن خطاب کے عباس کے پاس، عباس ابن عبد المطلب چچا ہیں پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وسلم. فقال لی ما لی ابی باس وقال وما ذاک، اس نے کہا مجھے کیا ہوا، مجھے رشتہ نہیں دے رہا. عباس نے پوچھا کیا ہوا، کہتا ہے کہ میں آپ کے بھتیجے کے پاس گیا اور اس سے رشتہ مانگا، فردنی، اس نے مجھے رد کیا. اما واللہ لا اعورن زمزم، اللہ کی قسم میں چاہے زمزم جو بنی ہاشم کے ہاتھ میں، عباس کے ہاتھ میں ہوتا تھا، میں زمزم کے کنویں کو ریتی سے بھر دوں گا، پتھر ڈال کے اس کو بند کر دوں گا. ولا عدا لكم مكرمه الا هدمتها، اور آپ کے سارے گھر، سارے باغات، جتنے کاروبار بنی ہاشم سب کے سب میں تباہ کر دوں گا. اب عمر اس زمانے میں ایک امپرر بن چکا تھا، شمال افریقہ الجزائر سے لے کر ایران تک اس کی حکومت تھی، ترکی وغیرہ، ارمینیا وغیرہ، اس کی حکومت بہت بڑی تھی اس زمانے میں، بہت بڑا بادشاہ تھا اس زمانے میں، یہ بہت کچھ کر سکتا تھا. میں آپ کے سارے باغات وغیرہ سب تباہ کر دوں گا. ولا اقیمن علیہ شاہدین بانه سرق، اور 2 شاہد لے کے آؤں گا کہ علی علیہ السلام نے چوری کیا. اب عمر کے لیے کون سا مشکل ہے، حکومت کے لیے 2 شاہد جھوٹ کے لے کے آئے، بھائی ہم نے دیکھا اس نے چوری کیا. ولا اقطعن یمینہ، تو میں اس کا دائیں ہاتھ کاٹوں گا. فاتاه العباس فاخبره وساله ان يجعل الامر اليه فجعله اليه. عباس آئے امیر المومنین علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ مجھے اس بات کا اختیار مجھے دے دو، مجھے سنبھالنے دو، میں اب چچا ہوں آپ کا، میں بزرگ ہوں خاندان کا، مجھے سنبھالنے دو. امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے، اس نے کہہ دیا کہ بھائی یہ شخص بڑا غصے میں کہہ رہا ہے کہ میں یہ کر دوں گا، بنی ہاشم ہمارے خاندان کو تباہ کر دے گا، ہمارے سارے باغات ہیں، کاروبار ہے، بزنس ہے، سب تباہ کر دے گا.
ہم اور آپ پہ بھی 2 شاہد لے کے آئے گا کہ آپ کو اس نے دیکھا کہ چوری ہوئی ہے، آپ نے چوری کیا، آپ کا ہاتھ بھی کاٹ دے گا. تو امیر المومنین علیہ السلام نے اختیار اس کو دے دی. تو عباس نے یہ رشتہ کر لیا تھا. یہ تو رضا سے نہیں ہے، رغبت سے نہیں ہے، یہ زبردستی سے ہے. تو جو شیعہ حدیث میں ہے بھائی صاحب، شیعہ حدیث میں ہے، یہ اس میں کوئی عمر کی ایمان نہیں ہے، یہ عمر کی بیمانی کی دلیل ہے. اچھا، پھر یہ شادی ہوئی بھی نہیں، یہ ہوئی یا نہیں ہوئی. تو عباس گئے تھے وہاں پہ، انہوں نے رشتہ کر دیا، تو کہا ہم بیٹی آپ کو دے دیتے ہیں. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ کتاب الخرائج والجرائح ہے، جزء الثانی، چاپ مؤسسۃ الامام المہدی علیہ الصلوۃ والسلام. یہاں پر صفحہ نمبر 825 ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے. تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں لوگ شیعوں کو تانا دیتے تھے کہ عمر کی شادی ہوگی ام کلثوم سے. شیعوں کو یہ تانا ملتے تھے. تو لوگوں نے پوچھا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، ہمیں یہ تانے ملتے ہیں. تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتے تھے؟ کذبوا لم یکن ما قالوا، یہ لوگ غلطی پر ہیں، یہ شادی کبھی نہیں ہوئی. کیا ہوا؟ پھر انہوں نے کہہ دیا، اب عمر آئے تھے، انہوں نے رشتہ مانگا. پھر عباس نے مداخلت کیا. عباس نے کہا اختیار مجھے دے دو کہ بھئی یہ زمزم وغیرہ ہم سے لے لے گا، ہمیں برباد کر دے گا. تو پھر امیر المؤمنین علیہ السلام نے ظاہر میں اختیار عباس کو دے دی، اور اس نے ارسل الی جنیت من اہل نجران یہودیہ، پھر انہوں نے حکم دے دیا. نجران میں ایک جنیہ رہتی تھی، ایک چڑیل رہتی تھی، ٹھیک ہے نا، ایک چڑیل رہتی تھی، وہ یہودن تھی. اس کو کہہ دیا، اس کا نام بھی تھا سحیقہ بنت جریریہ. اس کو بلایا اور اس کو حکم دیا، فتمثلت فی مثال ام کلثوم، اس جنیہ کو حکم دے دیا، اس جن کو یہ اب ان کی بیٹی کی شکل میں آ گئی، کیونکہ جن کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے، صرف نبی اور امام علیہ السلام کی شکل، ملک کی شکل پہ نہیں آ سکتا. جن کسی بھی شکل میں ظاہر ہو سکتا. تو اس نے اس کو حکم دیا کہ تم اس بچی کی شکل میں آ جاؤ. وحجبت الابصار عن ام کلثوم، اور اپنی بیٹی جو ان کی واقعی بیٹی ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی، ان کو چھپا دیا گھر میں. وبعث بها الى الرجل، اور اس چڑیل کو، چڑیل اور جنی میں فرق ہوتا ہے نا، لیکن ہم چڑیل کہتے ہیں کیونکہ بہت لوگ سمجھتے ہیں چڑیل بھی جنی ہے، سمجھو. اس چڑیل کو بھیج دیا امیر المؤمنین علیہ السلام نے. عمر خوش ہو گیا کہ میں داماد بن گیا. سنی بھی خوش ہیں کہ داماد ہے. وہ چڑیل سے شادی ہوئی تھی بھائی. فلم تزل عنده حتى انه استراب بها يوما، تو وہ اس کے گھر میں تھی، وہ چڑیل عمر کے گھر، وہ حرکات کرتی تھی بھائی، پتہ نہیں کیا عمر کو ستاتی تھی. تو ایک دم عمر کو شک ہو گیا بھائی کہ یہ تو بنی آدم میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے چڑیل. او قاری صاحب آپ ہیں؟ چلے گئے؟ قاری چلا گیا بھائی، قاری چلا گیا. اچھا، قاری چلا گیا. تو اس کو شک ہو گیا. فقال ما فی الارض اہل بیت اسحر من بنی ہاشم، اس نے کہا، اس کو سمجھا، کہتا ہے کہ انہوں نے مجھے جادو کیا، یہ بنی ہاشم بڑے جادوگر ہیں، یہ بڑے جادوگر ہیں بھائی، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جادوگر ہی سمجھتے تھے یہ لوگ. یہ تو بڑے جادوگر، ان سے بڑا بڑھ کر جادوگر نہیں ہے. ثم اراد ان یظہر ذلک للناس، پھر اس نے ارادہ کیا کہ میں اب اس کو بے عزت کروں گا، کہ دیکھیں میرے ساتھ اتنا فراڈ کیا ان لوگوں نے، میں نے ان سے رشتہ منگایا، انہوں نے اپنی بیٹی کی جگہ مجھے ایسی کسی اور مخلوق سے میری شادی کرا دی. عمر کو پتہ چل گیا تھا نا، اس نے کچھ کیا تھا عمر کے ساتھ، چڑیل نے ایسا کچھ کیا ہوگا. تو اس کو شک ہوا تھا. یہ آ گئے بھائی، آ گئے. اچھا، فقتل، تو پھر اس زمانے میں عمر، اب سن لیں، عمر پھر جو ہے عمر قتل ہو گئے. اس سے پہلے کہ وہ ظاہر کہ عمر قتل ہو گئے. اور وہ میراث بھی بٹ گیا ان میں، جن کا میراث تھا وہ انصرف ہے، وہ عورت جو ہے نجران چلی گئی، وہ جو چڑیل تھے وہ واپس اپنے قبیلے میں چلے گئی. وَأَظْهَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أُمَّ كُلْثُومَ، اور امیر المؤمنین علیہ السلام نے پھر ام کلثوم کو ظاہر کیا تھا. اب یہاں پہ ایک اشکال ہوتا ہے کہ دیکھیں یہاں پر کہ یہ چڑیل نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی بات جنات نے کیوں مانی ہے. تو دیکھیں امیر المؤمنین علیہ السلام انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام چاہے وہ جن کافر بھی ہوں نا، ان پہ ان کا حکم چلتا ہے. ملاحظہ فرمائیے، سورہ نمل ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وحشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فیہم یوزعون، سلیمان کے لشکر میں جن بھی شامل تھے، انس بھی شامل تھے، ٹھیک ہے نا. سورہ مبارکہ نمل، سورہ مبارکہ صاد میں فرمایا فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب
والشیاطین والشیاطین کل بناء وغواص، جنات جو کافر ہوتے ہیں شیاطین، تو ان کو بھی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے آرڈر میں تھے. جی جی، جو کافر جن بھی تھے نا ان سے وہ کام کراتے تھے. جی بولے ابھی. ہاں کیمرہ کرو اپنا. کیمرہ صحیح ہے بھائی، تم اپنا بتاؤ نا کیا کہنا ہے تم نے. جی آپ نے بہت تقریر لمبی کر دی. میرا مقصد جو تھا سوال چھوٹا تھا، آپ نے بہت لمبی تقریر کی، وہ مقصود نہیں. پہلی بات تو یہ وہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا نا. آپ کہہ رہے تھے چڑیل سے کیسے شادی ہوئی ہے، چڑیل سے کیسے شادی ہوئی ہے، چڑیل سے شادی ہو ہی نہیں سکتی. تو مجھے پہلے ثابت کرنا پڑا آپ کے اپنے اکابر علماء سے کہ بھائی چڑیل سے شادی کا فتویٰ دے دی کہ جائز ہے، جن سے شادی ہو سکتی ہے. آپ کے نزدیک ہمارے، آپ بات بھی سن لینا، آپ کے نزدیک ہمارے علماء کوئی حجت نہیں ہے کہ آپ ہمارے علماء کو پیش کر رہے ہیں. آپ نے کوئی حدیث یا قرآن مجید کی آیت پیش نہیں کی. دوسری بات یہ ہے ابھی حدیث اتنی حدیث دکھا دیا بھائی کہ جن حق ہے، اور جن حق ہے میں ثابت کروں کہ جن حق ہے. جن کو نہیں مانتے آپ؟ سورہ جن کیا ہے؟ جن تو حق ہے. جن کا کافر کافر آپ کو پتا ہے، جن کا منکر کافر ہے کہتا ہے جن. ہاں، اور جن کی جن سے شادی نہیں ہو سکتی وہ تو میں نے دکھا دیا، شادی کرا دی امیر المومنین علیہ السلام نے جن سے، عمر کی. یہ حدیث ہے نا شیعوں کا. شیعوں کے لیے تو عقیدہ ثابت ہے، آپ کے لیے ثابت کر دیا آپ کے کتب سے قاری صاحب. اب بات نہیں سنیں گے، بس شوری میں چاہتے دوسرے کی بھی بات سنا کرو. آپ نے کتنی دیر بات کی ہے، دوسرے کو بولنے نہیں دیتے، بعد میں فتح کا جھنڈا لہرا دیتے ہو کہ میں جیت گیا ہوں. بات تو سنو. فتح تو ہمیشہ ہماری ہوتی ہے نا، وہ تو آپ خود بھی کہتے ہیں. جنات کا انکار نہیں کیا آپ نے، فتویٰ کاٹ رکھا ہے کہ جی آپ جن کا انکار کر رہے ہیں. میں تو نہیں انکار کر رہا، جنات مخلوق ہے، ہم نے تو انکار نہیں کیا. جو بات اگلا مخاطب کرتا نہیں آپ اس کے ذمہ کیوں لگا دیتے ہیں؟ خدا کا خوف کیا کریں میرے محترم. آپ نے جو دلائل دیا نا جنات کے ساتھ شادی کے، وہ کمزور اور ضعیف لولی لنگڑی دلیلیں ہیں. دوسری بات، آپ اگر منکر ہے نا، آپ کے پاس دیکھیں قرآن کی آیت ہے وَأَشْرِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. یہ جن کے متعلق ہے نا کہ جن انسان کے نطفے میں شامل ہو جاتا ہے نا، تو پھر جماع ممکن ہے نا. جماع ممکن ہے جن اور انس کے درمیان. اگر یہ تو قرآن کی آیت ہے. ہاں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ کے اکابر نے داخل ہو گیا ہے. اچھا آپ بتائیں نا کہ اگر آپ کہتے ہیں یہ ناممکن ہے، جن اور انس میں شادی ناممکن ہے، نکاح ناممکن ہے، جماع ناممکن، دلیل کیا آپ کے پاس؟ جی میں عرض کرتا ہوں کہ جب حضرت عمر شہید ہو گئے تھے تو ان کی شہادت کے بعد پھر وہ ام کلثوم کہاں گئی تھی؟ وہ کہاں گئی تھی؟ اب سن لو، اب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جنیہ کو اپنی بیٹی بنا کر بھیجا. لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو جنیہ عمر کے گھر میں ہے، یہ علیہ السلام کی بیٹی ہے. یہ تو ایک راز ہے، وہ کسی کو بتاتے تو نہیں تھے کہ بھائی یہ میری بیٹی نہیں ہے. ان کی اپنی بیٹی تو انہوں نے گھر میں چھپا دیا ہے. تو اب سن لو نا بھائی، سوال کیا تو جواب سن لو نا. اب عمر قتل ہو گئے. اب لوگوں کے سامنے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام یہ تو ظاہر نہیں کر سکتے کہ میں نے اپنی چڑیل سے ان کی شادی کرا دی تھی، کیونکہ وہ ان کی مسئلات میں نہیں ہے. انہوں نے ظاہر میں اس چڑیل کو اپنے گھر لے جو ان کی بیٹی کی شکل میں، پھر وہ اپنے ہاں چلے گئی نا، وہ اپنے جو ان کا قبیلہ تھا نجران میں چلی گئی. وہ میں نے حدیث آپ کو دکھا دیا. اچھا آپ سے جو سوال کیا ہے میں نے آپ سے جو میں نے سوال کیا اس کا جواب دے دیں کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ جن اور انس میں نکاح مجامعت نہیں ہو سکتا؟ آپ نے اس پر کوئی حدیث اور قرآن کی آیت نہیں پیش کی. او بھائی آپ کہتے ہیں ناممکن ہے نا، اور میں نے قرآن کی آیت بتا دی وَأَشْرِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. یہ قرآن کی آیت ہے. آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ ناممکن ہے؟ جب جائز ہے تو آل رسول میں سے بھی کوئی جنات سے نکاح کرتا کیا کسی نے؟ ہر جائز چیز کو انسان انجام نہیں دیتا. اور سادہ آدمی ہر چیز جو جائز ہے انسان انجام دیتا ہے. اور پاکستانی عورت سے شادی کرنا جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پاکستانی عورت سے شادی کی ہے؟ کسی ہندی عورت سے؟ اور کوئی چائنیز اور مسلمان عورت سے شادی کرنا جائز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ ہر جائز چیز کو انجام دے جو چیز دنیا میں جائز ہے. آپ نے مولا علی کے متعلق جو یہ قصہ کھڑا ہے، اس میں تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مولا علی نے حضرت عمر کے ساتھ دغا کیا، دھوکہ دیا ان کو اپنی بیٹی ظاہر کر کے. بالکل، وہ ایک ظالم شخص آیا نا، وہ کہتا ہے میری بیٹی کی شادی کرا دو، اللہ میں تمہیں تباہ کر دوں گا.
آپ کے ہاتھ کاٹوں گا چوری کے الزام میں. آپ کے جتنے قبیلے ہیں بنی ہاشم ہیں ان سب کے میں جتنے کاروبار بزنس وہ باغ وغیرہ سب کو تباہ کر دوں گا. زمزم کی کنویں تک میں ریتی بھر دوں گا. تو اس کے ساتھ بہت اچھا کیا, اس کو بہت اچھا کیا, اس کے اور چارہ ہی نہیں تھا اس کے سامنے. ہاں اس کے سامنے بہت ہی اچھا کیا. ہاں وہ کوئی شریف آدمی تھوڑی تھا, وہ کوئی شریف آدمی تھا, وہ کوئی شریف آدمی تھا کہ اس کے ساتھ دغا کیا. ایک ایسے آدمی کے ساتھ ایک چھوٹی بچی کا جان بچانے, اس کا ایمان بچانے کے لیے, آل رسول علیہ السلام کی عزت بچانے کے لیے بہت ضروری کام کیا, بہت اچھا کام کیا. جو اس کا عمر اس کا اہل تھا, جس کا مستحق تھا چڑیل سے اس کی شادی کرا دی. بہترین کام. یا علی زندہ باد, یا علی. فتح خیبر کی طرح, جیسے فتح خیبر عظیم ہے یہ بھی عظیم ہے. عمر کی رشتہ کہا ہوگی, رشتہ عمر کا رشتہ جماعت عمریہ کے لیے ہمیشہ کے لیے افتضاح, صرف گندگی کا سبب. عمر کی کہا شادی ہوئی چڑیل کیا, عمر کے چڑیل کیا. سنتا شور کرتا. آپ کا جو عقیدہ جعلی عقیدہ کہ مولا علی مشکل کشا ہے وہ تو ختم ہو گیا نا. مولا علی مشکل کشا تو یہ مشکل کشائی تو ہے نا, یہ تو مشکل کشائی تو ہے نا, یہی مشکل کشا ہے بھائی, کہ اس کو ایسا کام کیا اس کے ساتھ مشکل ہی کا حل ہو گیا. مشکل حل ہو گیا نا. اس سے بہترین حل آپ مجھے بتائیں کیا ہوتا. نہ جنگ کیا, نہ لڑائی کی ضرورت پڑی, کچھ بھی نہیں کیا. اس کو ایک ایسا مخلوق سے اس کی شادی کرا دی تاکہ ہمیشہ جماعت عمریہ کا سر شرم سے جھکا رہے. ساری جھوٹی کہانی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. چلیں جھوٹی کہانی ہے بھائی. آپ نے کہا کہ شیعہ کتابوں میں لکھا نا, آپ نے کہا ام کلثوم کی شادی شیعہ کتابوں میں فل بیان کرو نا, فل بیان کرو. یہ قصہ ہے تو یہ ہم پہ حجت نہیں ہے. ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی شادی ہم پہ حجت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تم غلط بیان کرتے ہو. چلے قاری صاحب اب دوسروں کو باری دے دو. آپ سے اگلا سوال ہے جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت صحابہ کرام جو ایمان والے تھے وہ کتنے تھے, کتنی تعداد میں زندہ تھے ایماندار؟ ایمان والے بہت تھے, وفادار کم تھے نا, وفادار کم تھے. نہیں آپ مجھے بتائیں, دیکھیں آپ میں آپ کے سوال کے جواب اس طرح دوں گا. حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ, اور حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپ میرے سوال کو دوسری طرف لے کے جائیں. میں کہہ رہا ہوں آپ چوزی پوائنٹ بتائیں. 10 تھے, 12 تھے, 100 تھے, 200 تھے, کتنے تھے؟ دیکھیں میرے, آپ سن لیں بھائی, ٹھیک ہے نا, آپ سن لیں. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. فرمایا اپنے صحابہ سے کہ تم مجھ سے پہلے, ہم سے پہلے, مسلمانوں سے پہلے جو پرانی امتیں ہیں, تم ان کے نقش قدم پہ چلو گے, منہ بمنہ قدم بقدم. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کا مقصود یہود و نصارہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ کے علاوہ کون ہو میرا مقصود ہے. یعنی صحابہ کن کے نقش قدم پہ چلیں گے؟ یہود و نصارہ پر. ایک دفعہ ہاتھ میں. دوسری طرف میں آپ کو آپ نے تعداد پوچھا کہ کتنے تعداد مومن بچے نا, میں بتاتا ہوں. دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ, آپ مجھ سے موسیٰ اور ہارون کی کہانی ہے. صحابہ سے کیا فرمایا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کے نقش قدم پہ چلیں گے. جب موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ چلے, اوے صحابہ نے کیا کیا؟ اور سن لو نا قاری صاحب, پلیز قاری صاحب سن لو, قاری صاحب سن لو, قاری صاحب سن لو, قاری صاحب سن لو کہ یہ کمر توڑ ہے, یہ کمر توڑ ہے, جواب کمر توڑ ہے, برداشت نہیں کر سکیں گے نا, اسی لیے جواب نہیں دے. اور جواب دینے دو نا, جواب دینے دو قاری صاحب. جب موسیٰ صاحب کوئی طور پہ چلے گئے تھے, صحابہ سب کے سب انہوں نے صف جماعت بنا دی, نماز تراویح کی ہو رہی ہے, ایک امام جماعت بنا, بچڑے کے سامنے سجدے ہو رہے ہیں, بچڑے کے سامنے. تو وہاں پہ ہارون کے ساتھ کتنے لوگ بچے تھے؟ جتنے لوگ وہاں پہ ہارون کے ساتھ بچے تھے نا صحابہ موسیٰ سے, سب نے معجزات دیکھے تھے, صحابی تھے سب. جتنے ہارون اسی تعداد میں امیر المومنین علیہ السلام, وہ گنتی کر لو کتنے لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی اور کتنے لوگوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی, ہارون کے ساتھ رہے اسی تعداد میں. ہاں اسی تعداد میں اس امت میں بھی بچڑے کی عبادت کی, بچڑا بنایا گیا. سامری آیا اس امت کا, سامری نے بچڑے کو کھڑا کیا, صحابہ نے سجدہ کیا. بھائی ہاں, اس میں سے کچھ لوگ اس امت کے ہارون کے ساتھ بچے, وہ کم تھے. ہیلو, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ بچڑے کی, اس امت میں بچڑے کی پوجا نہیں, اس امت میں تو گھوڑے کی پوجا کرنے والے بھی ہیں. بھائی دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ,
تم چلو گے نقش قدم پر یہود و نصارہ کی. جو گھوڑے کی جو بچڑے کی عبادت کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت. جس نے گھوڑے کی عبادت کی اس پہ اللہ کی لعنت. اور جس نے اس امت کے ہارون کے ساتھ غداری کی ہے اور اس امت کے سامری کا ساتھ دیا ہے اور اس امت کے بچڑے کی عبادت کی اس پہ بھی اللہ کی لعنت. آپ تعداد نہیں بتائیں گے کہ ہارون کے ساتھ کتنے بچ گئے تھے؟ آپ بتائیں نا. آپ جتنے ادھر تھے اتنے ادھر تھے. ادھر بھی کم تھے ادھر بھی کم تھے. ادھر بھی کم تھے ادھر بھی کم تھے. مطلب 10 12 13 ایسے یاد نہیں. ادھر بھی کم تھے ادھر بھی کم تھے. ناظرین دیکھیں یہ شیعہ آپ کیسے دغا بازی کر رہے ہیں. میں جو بات سوال کرتا ہوں اس کا جواب نہیں دیتا, دائیں بائیں بھاگ رہا. آپ کو تعداد یاد نہیں ہے, آپ محقق کی تعداد زیادہ. دیکھیں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو صحابت تھے وہ کافی تعداد تھے لیکن اتنے زیادہ نہیں. دیکھیں کتاب احتجاج تبرسی میں جب ابو بکر کے ساتھ بیعت ہوئی تو جن صحابہ نے اعتراض کیا اور جنہوں نے تقریر کی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بہت سارے صحابہ تھے. کم از کم 10-12 صحابہ نے تقریر کیا. یعنی ہر صحابی تو تقریر نہیں کرتا نا. وہ جو بڑے بڑے صحابہ ہیں جیسے سلمان تھے, ابو ذر تھے, مقداد تھے, اور عمار یاسر تھے, اس طرح کے صحابہ انہوں نے تقریر, ان کی تعداد صرف 10-12 ہیں. اور ان کے علاوہ جن صحابہ نے بیعت نہیں کی ان کی تعداد کافی ہے. اب لیکن اتنے نہیں تھے کہ بس ابو بکر عمر کے ساتھ جو تھے ساتھ سب مدینے والے تھے, مکے والے تھے, قبائل سب ہزاروں کی تعداد میں وہ سب ان کے ساتھ. 150 تو ہوں گے نا, کم از کم 150 تو ہوں گے. نہیں 150 نہیں, 150 نہیں تھے. دیکھیں انہی میں سے بھی جب امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ اب جنگ کرتے ہیں نا, انہوں نے اعتراض تو کیا. پھر امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ آؤ میری مدد کرو, جنگ کے لیے نکلتے ہیں. تو صرف 4 آئے. جب فرمایا نا امتحان کا وقت آیا کہ ہم ابو بکر کو خلافت سے ہٹا دیتے ہیں, تلوار نکال دیتے ہیں, یعنی انقلاب لائیں گے, عسکری کارروائی کریں گے, تو صرف 4 آئے. ٹھیک ہے نا. اب ہاں لیکن یہ دیکھیں بعد میں ان لوگوں نے توبہ کیا. بہت سارے صحابہ آئے, سب نہیں, بہت سارے صحابہ آخر میں بہت جلد یا بعد کچھ سالوں کے بعد انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا, توبہ کیا اور مل گئے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. لیکن وہ کبھی اکثریت میں نہیں تھے. جو آپ مان گئے نا, میں یہی بات آپ سے اگلوانا چاہتا تھا. احتجاج تبرسی میں یہی لکھا ہوا نا کہ بعد از وفات حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمیع اصحاب مرتد شد مگر 3 آدمی بچ گئے تھے جو مرتد نہیں ہوئے. وہاں صرف تعداد 3 کی. ارتداد سے مراد لفظی من ہے. ارتداد سے مراد یعنی وہ لوگ جو نصرت کے لیے نہیں آئے اور باقی لوگ نصرت کے لیے نہیں آئے. یعنی نصرت سے وہ انہوں نے پشت کر دی, نصرت کرنے جنگ کرنے نہیں آئے. وَإِلَّا یہ ارتداد سے مراد وضاحت آپ کر رہے ہیں, مصنف نے یہ وضاحت نہیں کی. مصنف اور بھائی اسی کتاب میں لکھا ہے نا, اسی کتاب احتجاج تبرسی میں یہ روایت بہت زیادہ ہے کہ جن صحابہ نے ابو بکر پہ اعتراض کیا ہے وہ کتنے تعداد تھی ان کی, کم از کم 10-12 تو ان کی تعداد جنہوں نے تقریر کیا ہے. چھوڑیں اس بات کو, اگلا سوال. اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں احتجاج تبرسی کی نہیں ہے, یہ حدیث جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کافی کی حدیث ہے. چلیں بھائی, اللہ اب دوسروں علامہ صاحب آپ نے اتنے سوال کیے, اتنے سوال کیے, ٹھیک ہے نا. ایک رہ گیا, بس ایک آخری رہ گیا. آخر میں ہمیں بھی سوال کرنے دیں گے. ایک سوال ایک رہ گیا. میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں نے آپ سے مناظرہ نہیں کرنا, میں نے سوال کرنے ہیں. سوال اچھا طریقہ آپ نے ڈھونڈ لیا نا. ہمیں سوال بھی, آپ تو عالم دین ہیں, ہم بھی سوال کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, یا نہیں کر سکتے. میں نے شروع میں کہا تھا مجھے, آپ محقق ہیں, مجھے کچھ باتوں میں تردد تھا, وہ آپ سے تردد ہے. ٹھیک ہے نا بھائی, آپ نے اتنی تیاری کیا نا, اتنے سوال 10-12 سوال کیا, ہمیں بھی ایک سوال کرنے کا اجازت دے دیں. آپ اپنا سوال کر لیں, یا آخر میں مجھے بھی ایک سوال کرنا ہے. ایک آخری سوال ہے میرا. باغ کے نہیں جانا, پھر مجھے بھی سوال کرنے کی اجازت دینا آپ نے. جی میری بات سنیں. آپ نے ایک بیان میں یہ بات کہی تھی جب یہ کہا گیا کہ حضرت ابو بکر عمر عثمان کی خلافت صحیح نہیں تھی, بدعت تھی, تو مولا علی ان کے ساتھ کیوں رہے؟ تو آپ نے اس کا جواب یہ دیا نہیں رہے. میں نے کہا ان کے ساتھ نہیں رہے بھائی, میں نے کہا ساتھ ہی نہیں رہے. میں نے کب کہا ساتھ رہے؟ نہیں میں نے کہا ساتھ ہی نہیں رہے, کبھی ساتھ تھے ہی نہیں, کبھی ساتھ نہیں تھے ان کے, ساتھ رہے. آپ کا بیان پڑا ہوا, آپ نے کہا میں نے کبھی نہیں بولا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ایک لمحے کے لیے بھی ابو بکر عمر کے ساتھ تھے, کبھی ساتھ نہیں, ہمیشہ ان سے بری تھے, ہمیشہ ان سے بیزار تھے. میں نے وہ ڈاؤن لوڈ کیا, یہ ہر شیعہ کا ابتدائی عقیدہ ہے.
ہر شیعہ کا ابتدائی عقیدہ ہے براعت براعت براعت. یہ آپ کہتے ہیں ساتھ تھے ہم وہ ہاں یہ تو آپ کا بیان میرے پاس محفوظ ہے، میں آپ کو سنوا دوں گا، آپ کے الفاظ آپ کو لوٹا او بھائی آپ نے غلط کوٹ کر رہے ہیں. آپ بول رہے ہیں میرے پاس بیان محفوظ ہے. آپ غلط کہہ رہے ہیں نا. یہ تو ایسا ہے کہ کوئی کہہ دے کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ 3 اللہ ہیں آسمان میں. اب کوئی کہہ دے یہ تو سب کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے کہ آسمان میں. آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بیان محفوظ ہے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ میں آسمان میں 3 اللہ ہیں. یہ تو ہے ہی نہیں بھائی. اسی طرح ہم شیعوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے. اب بنیادی عقیدہ ہے کہ حضرت علی علیہ امیر المومنین علیہ السلام کبھی بھی ابو بکر عمر کے ساتھ نہیں تھے، تاکہ ہم ایکسپلین کریں کیوں ان کے ساتھ تھے. آپ نے تو بیان آپ سنیں تو صحیح نا. اس وقت جو آپ نے جواب دیا وہ یہ تھا کہ حدیث میں آیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا غلط حکمران کے ساتھ بھی رہو، اس کے ساتھ بغاوت نہ کرو. مولا علی فرمان رسول کے مطابق ان کے ساتھ رہے اگرچہ ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. یہ جواب دیا آپ نے، یہ غلط ہے. کبھی ساتھ ہی نہیں تھے، کبھی ساتھ ہی نہیں تھے. دیکھیں شیعہ عقیدے کے مطابق وہ کبھی ان کے ساتھ نہیں تھے، کبھی ساتھ ہی نہیں تھے. اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ آپ کے میرے بعد جب خلافت غصب ہوگی اگر آپ کو انصار نہ ملے تو ان کے خلاف تلوار نہ اٹھائیں. ٹھیک ہے نا، تلوار نہ اٹھائیں. بالکل ہاں جی بالکل. تو انہوں نے تو مولا علی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرتے ہوئے تلوار نہیں اٹھائی، مخالفت نہیں کی. تو ہم نے کبھی تلوار اٹھائی ہے؟ مخالفت کی ہے، تلوار نہ اٹھائی ہے نا. یہ دو چیزوں میں بڑا فرق ہے. مخالفت کرنے میں اور تلوار اٹھانے میں فرق ہے. مخالفت کی ہے، تلوار نہیں اٹھائی ہے. اگر انصار ملتے تو تلوار بھی اٹھاتے. بالکل بالکل ایسے. اب مولا علی نے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کیا، اور مولا علی کے صاحبزادے سیدنا حسین علیہ السلام نے یزید کے مقابلے میں تلوار اٹھائی. یزید کے مقابلے میں یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. یہ شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے. یہ عقیدہ جو امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف تلوار اٹھایا ہے، یہ آپ لوگوں نے اس کو مشہور کرایا. یہ شیعوں میں بھی مشہور ہو گیا. شیعہ ذاکرین اور شیعہ علماء بھی اسی بات کو دہراتے ہیں. دیکھیں امام حسین علیہ السلام 20 سال وہ معاویہ کے دور حکومت میں رہتے تھے. انہوں نے کبھی معاویہ کے خلاف تلوار نہیں اٹھایا. ٹھیک ہے نا. معاویہ جب بیعت لے رہا تھا اپنے بیٹے یزید کے لیے، وہ کبھی تلوار نہیں اٹھایا. جب یزید خلیفہ بنا ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام کو ہر حالت میں قتل کرنا چاہتا تھا. اس وقت امام حسین علیہ السلام کے پاس یعنی کوئی راستہ نہیں تھا کہیں جانے کا. مدینے میں رہتے قتل ہو جاتے، مکے میں رہتے قتل ہو جاتے. اور وہاں مدینے سے وہ نکل گئے کیونکہ وہاں وہ بڑے پریشر میں خطرے میں تھے. مکے میں چلے گئے، لیکن مکے میں انہوں نے فوج بھیج دیا یزید نے کہ حج کے سیزن میں ان کو قتل کر دو. تو اس وقت یہاں پہ ان کے پاس جانے کے لیے کہیں بھی نہیں تھا. کوفے والے بلا رہے تھے ان کو کہ آ جاؤ یہاں پر. لیکن امام حسین علیہ السلام کو پتا تھا کہ میں کوفہ جاؤں گا تو راستے میں ہی میں شہید ہو جاؤں گا. ان کو بالکل پتا تھا. انہوں نے خود بلکہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا تھا، ان کو یقین تھا اس بات پر. تو وہ انہوں نے کبھی لوگوں سے نہیں کہا کہ تم میری مدد کرو، ہم جہاد کرتے ہیں یزید کے خلاف. وہ جب کوفے کی طرف جا رہے تھے تو کوفے میں پہنچنے سے پہلے جب ان کا راستہ روکا گیا تو انہوں نے بہت کوشش کی کہ جنگ نہ ہو، بہت کوشش کی. اور یہاں تک کہہ دیا کہ مجھے جانے دو، یہاں سے واپس جانے دو. کہا جو واپس نہیں جا سکتے. کہا کہ مجھے کسی بارڈر کی طرف جانے دو. وہاں میں رہتا ہوں ایک عام مسلمان کی طرح میں رہتا ہوں بارڈر میں، کسی مثلا دور علاقے دور تھا، وہاں پہ میں نہ حکومت بنا سکوں گا، کچھ بھی نہیں بنا سکوں گا. بھائی سب بات نہ کاٹو پلیز، بات نہ کاٹیں. میں وہاں پہ جاؤں گا. کہا نہیں، کہا مجھے جانے دو یزید کے پاس، میں اس سے بات کرتا ہوں. کہا نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا. آپ کو قبول کرنا پڑے گا آپ کے حق میں جو ابن مرجانہ فیصلہ سنائے گا. عبید اللہ ابن مرجانہ آپ کے متعلق وہ یہ بھی نہیں بتاتے کہ فیصلہ کیا سنائے گا. آپ قبول کر لیں، آپ قیدی بن کے آ جائیں. وہ جو فیصلہ ہونا سنائے گا یزید کا جو گورنر تھا عراق میں کوفے میں، وہ آپ اس کی بات مان لیں. تو امام حسین علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ مجھے ذلیل کر دیں گے، مجھے وہاں لے جائیں گے، مجھے قتل بھی کر دیں گے، ذلیل کر کے قتل کر دیں گے. جیسے انہوں نے مسلم ابن عقیل کو پناہ دی تھی، پناہ دے کر کہ امان دے کر کہ ہم ان کو قتل کیا تھا. اور اس طرح امام حسین علیہ السلام کے خلاف جب یہ بات رہے گی کہ اب قتل تو ہونا ہے، شہید تو ہونا ہے، لیکن عزت کے ساتھ شہید. امام حسین علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بھائی میں یزید کے خلاف جو ہے تلوار اٹھاؤں گے. امام حسین علیہ السلام نے صلح کرنے کی بہت کوشش کی. جس طرح امیر المؤمنین دیکھیں امیر المؤمنین علیہ السلام جس دور میں رہتے تھے نا، خلفاء ان کو نہیں چیرتے تھے. خلفاء اس طرح نہیں تھے کہ ان کو قتل کرنے کے در پہ تھے.
ابو بکر عمر کی سیاست یہ تھی کہ اگر علی علیہ السلام ہمیں نہیں چڑھتا ان کو رہنے دو، وہ اپنے کام سے کام رکھیں، ہم اپنے کام سے کام رکھیں۔ الحمدللہ اب بھائی چپ کرو، اسی بہانے سے آپ اب بھائی بات سنو، بات پلیز بات کرنے دو۔ ان کی سیاست یہ تھی اگر ابو بکر عمر یہ بھی کرتے ہیں بھائی کہ ہم نے ان کو بہرحال قتل کرنا ہے، ان کو ذلیل کر کے قتل کرنا، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ بھی ذلیل ہو کے قتل نہیں ہو جاتے، شہید ہو جاتے، ٹھیک ہے نا، وہی جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوا، امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو معاویہ نے کیا، معاویہ نے خود صلح کی پروپوزل دی اور امام حسین علیہ السلام نے ان کے ساتھ صلح کی، ٹھیک ہے نا۔ یہی بالکل یہی اسٹریٹجی تھا امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں، مختلف نہیں تھا، لیکن سامنے والے نہیں مان رہے تھے، سامنے والے کہہ رہے تھے کہ آپ قیدی بن کے آ جائیں، پھر ہم دیکھیں گے آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ وہ شخص بھی جو کوفے میں رہتا تھا، عبید اللہ ابن زیاد، وہ شخص تھا جو شیعوں کا ہاتھ کاٹتا تھا، سولی پہ چڑھانے والے، ان کو ذلیل کرنے والے، امیر المومنین علیہ السلام کو گالی دینے والے۔ تو امام حسین علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہاں پہ جائیں گے ذلت کے سوا کچھ نہیں۔ انہوں نے خود فرمایا کہ بھلے قد رکزنی القوم بین السلۃ والذلہ حیہات من الذلہ، یہ لوگ یا چاہتے ہیں کہ ہم تلوار نکالیں ان کے ساتھ جنگ کریں، یا یہ کہ ذلیل ہو جائیں، لیکن ہم ذلت کو قبول نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دو بہت مختلف چیزیں ہیں، یہ قیاس مع الفارق آپ کر رہے ہیں۔ اب ہماری باری ہے، ہم آپ سے سوال کریں گے۔ مجھے آپ سے بڑا ترس آ رہا ہے کہ آپ نے جو ہے نا، آپ نے غلطی سے آپ کی زبان سے سچ نکل گیا۔ امام حسین کو خط لکھنے والے سنی تھے کہ شیعہ تھے؟ سنی تھے، سب سنی تھے، سب سنی تھے، سنی تھے، یہ الگ بات ہے۔ آپ ہاں سب سنی تھے، اب الگ بات ہے وہ، ان کے یہ جو خطوں میں کوفے یہی لکھا ہوا تھا۔ الگ، یہ تو اگلا سوال ہے، یا میں نے آپ کے سوالوں کے جواب دے دیا نا، بس اب الگ بات ہے، یہ الگ موضوع ہے۔ اب تحقیق ہم نے کی ہے اس موضوع پہ، ہمارے کئی تقریرات ہیں، جماعت عمریہ تھے، بنی امیہ والے تھے، بہت زیادہ تھے وہاں پہ خط لکھنے والے، وہاں پہ جو شیعہ بھی کہلاتے تھے وہ اس طرح شیعہ نہیں تھے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے بھائی صاحب، اب میری باری، ایک سوال آپ سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس سوال کا جواب آپ دے دیں۔ آپ نے اتنے سوال کیے، بہت سارے سوال کیے، ٹھیک ہے نا، مجھے جتنا آتا تھا میں نے جواب دے دی، اب یہ اپنے جواب دے دیں۔ یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، یہ جلد نمبر 43 ہے، اور اس کو تحقیق کے شعیب الارناؤت، بہت کٹر وہابی، انٹی شیعہ، پرو صحابہ۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 351 ہے، یہ حدیث ہے 24630، اس میں یہ الفاظ ہیں: کانت عائشہ تعمر اخواتها، عائشہ اپنی بہنوں کو حکم دیتی تھی، وبنات اخوتها، اور اپنی بتیجیوں کو حکم دیتی ہے، ان یرضعن من احبت عائشہ ان یراها، کہ جو شخص عائشہ سے ملاقات کرنے کی خواہش رکھتا ہو اس کو یہ پہلے اپنا چھاتی دے دیں، چھاتی سے دودھ اس کے منہ میں پلا دیں، وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا، پھر وہ شخص کے عائشہ کے پاس آ جائیں، وَإِن كَانَ كَبِيرًا، چاہے وہ شخص کتنا ہی بڑا آدمی ہو، مثلا آپ کی عمر جیسا ہو، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 30 سال، 25 سال، کوئی عائشہ سے ملاقات کرنے کی خواہش رکھتا ہے تو پہلے عائشہ کی بہن کے پاس جاتا ہے، عائشہ کی بہن اس کو چھاتی دے دیتا ہے، ایک دفعہ نہیں، 5 دفعہ، ایک دفعہ اگلے دن آ جاؤ، 4-5 دن، اچھا، ثم يدخل علیہا، پھر وہ عائشہ کے پاس جاتے تھے۔ عائشہ نمبر 1، اسناد صحیح، حدیث صحیح، اسناد صحیح ہے۔ اچھا، ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کی خدمت میں مزید دکھاؤں، یہ کتاب ہے، کتاب محمد ابن ادریس الشافعی، چاپ مصر، اس کی تفسیر کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 103 میں، اخبرنا فلان عن فلان عن عائشہ انها كانت تقول نزل القرآن ب10 رضعات معلومات يحرمنا ثم صيرنا الى 5 يحرمنا، عائشہ کہتی تھی کہ قرآن میں یہ آیت موجود تھی، اس کو بکری کہا گئی ہے کہ 10 دفعہ چھاتی دینا کسی مرد کو، وہ آپ کا بھائی بن جاتا ہے یا آپ کا بیٹا بن جاتا ہے، پھر اللہ نے کہہ دیا کہ نہیں 10 ضروری نہیں، 5 دفعہ اس کو چھاتی دے دو۔ فكان لا يدخل على عائشہ الا من استكمل 5 رضعات، عائشہ سے کوئی شخص چاہے صحابی ہے چاہے تابعی ہے کوئی ملاقات نہیں کر سکتا تھا، مگر یہ کہ عائشہ کی بہنیں، عائشہ کی بتیجیاں، عائشہ کی بانجیاں اس شخص کو 5 دفعہ چھاتی دے دیں، ٹھیک ہے نا۔ مزید آپ کو دکھائیں حوالے، جی نہیں، حوالے یہ کتاب ہے المصنف لعبد الرزاق، جزء 7، نہیں اب سن لو، اب سوال سن لو نا، کتاب المکتب الاسلامی، باب رضاع الکبیر، صفحہ نمبر 458۔ آپ چاہے 10 کتابوں سے نام کر دیں، سب 50 کریں، بات ایک ہی ہے۔ اچھا لیں، بات ایک ہی ہے، اب مجھے بتائیں کہ یہ عائشہ کی سنت ہے بھائی، او بھائی عائشہ کی سنت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس نے یہ تماشا شروع کیا تھا
کہ جو شخص اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے پہلے اس کا بیٹا بنے گا یا اس کا یعنی محرم بنے گا، پھر عائشہ سے ملاقات ہوگی. محرم بننے کا کیا طریقہ ہے؟ عائشہ کی بہن، عائشہ کی بانجی، عائشہ کی بھتیجی اس کو دودھ پلائے گی اپنی چاتی سے. اب مجھے بتاؤ، اب اس کے متعلق آپ کا کیا رائے ہے؟ جی آپ پاکستان میں عائشہ آپ کی ماسی ہے نا، کہتے ہیں ماں عائشہ ام المؤمن، اس کے لیے شیعوں اس کی عزت نہیں کرتے. اور بھائی اگر شیعہ عزت نہیں کرتے تو یہ وجہ اس کے حرکات ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ حاضر ہیں آپ کے شہر میں کہ کوئی باغیرت شخص اس طرح، یہ مجھے بتائیں، آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں بھائی. اصل میں آپ کی اس بات کا جواب تو آ جانا تھا، لیکن جب میں نے شروع سے آپ سے سوال کیا نا تو اس میں آپ تھوڑی سی گنجائش رکھ گئے ہیں. وہ اسی مقصد کے لیے گنجائش رکھی تھی جب میں نے کہا تھا کہ امام معصوم ہے، نبی معصوم ہے، اور آپ نے کہا کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی ضرورت کے قانون سے ایسا کام کروا لیتا ہے. وہ آپ نے حرکت اسی لیے کی تھی کہ جب یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے تو معصوم کے ساتھ عائشہ کا نکاح اللہ کی رضا کے بغیر ہو گیا، تو یہ اتنی سی گنجائش آپ نے اسی لیے رکھی تھی کہ وہ کوئی ضرورت کے لیے. تو آپ مجھے بتائیں کہ میں نہیں کہتا عائشہ سے نکاح غلطی ہے، میں کبھی نہیں کہتا عائشہ سے نکاح غلطی ہے، پیغمبر کی غلطی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی غلطی ہے. سوال کا جواب دے دو، ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. عائشہ کے رضاء کبیر کا متعلق جواب دے دو. نہیں میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. آپ تو یہی کہتے ہیں نا، آپ تو یہی کہتے ہیں کہ جو قرآن کو ناقص سمجھے وہ کافر ہے. وہ عائشہ اپنی بہنوں سے اور اپنی بھتیجیوں سے بانجیوں سے کیا کام کراتی تھی، اور دعا یہ کہ قرآن میں موجود ہے. او بھائی شیعہ اگر کہہ دے قرآن میں کمی ہے تو کافر. عائشہ جو مرضی کرا دے. بات کیوں نہیں سنتے آپ؟ بات کیوں نہیں سنتے؟ سوال کیا، جواب سنو. جواب دے دو نا. آپ بات کرتے ہیں میں خاموش رہا ہوں. آپ نے جواب کب دیا؟ آپ نے اس نے جواب دیا؟ یہ میرے سوال کا جواب تھا. جواب ہی دینے لگا ہوں. جواب ہی دینے لگا ہوں. آپ جواب دے دو. آپ نے حضرت عائشہ کے متعلق جو روایات پیش کی ہیں، آپ نے حضرت عائشہ کے متعلق جو روایات پیش کی ہیں، کیا یہ عمل اچھا ہے کہ برا ہے؟ آپ بتائیں، آپ سوال آپ سے، آپ کیا کہتے ہیں؟ سوال برا ہے اچھا؟ آپ جواب بتاؤ نا، میں نے آپ سے پوچھا ہے. میں نے آپ سے پوچھا ہے، آپ بتائیں نا. آپ کو ایک باغیرت آدمی اس کے متعلق کیا کہے گا؟ مجھے بتاؤ نا. اور بھائی شیعوں کا حق ہے کہ عائشہ کو برا سمجھے نا. اگر شیعہ کہتے ہیں کہ ہم عائشہ کا احترام نہیں کرتے ہیں، اور بھائی کہاں گئی ابو بکر کے خاندان کی عزت؟ عائشہ کی ابو بکر کی بیٹیاں، ابو بکر کی بہوئیوں سے عائشہ کیا کام کراتی تھی؟ بات نہیں سنتے، شور کرتے ہو. جھوٹا ہونے کی یہی دلیل ہے. خاموش ہو جاؤ. تو جواب دے دو نا، جواب دے دو. چلیں جواب دے دو. آپ نے اعتراض کیا حضرت عائشہ کے متعلق جو چیزیں آپ نے منسوب کی، اس سے تو یہ معلوم ہوتا کہ حضرت عائشہ کوئی باعزت خاتون نہیں تھی، کوئی غیرت والی نہیں تھی، فحشہ عورت تھی، بے حیا عورت تھی. آپ کا مقصد یہی ہے کہنے کا؟ میرے الفاظ نہیں تھے، میرے آپ کی کتاب دکھائیے بھائی. سنو مقصد مفہوم آپ کا یہ نہیں ہے کہ آپ سے پھر حضرت عائشہ کی عزت ثابت ہوتی ہے جو باتیں آپ نے ان کی طرف منسوب کی ہیں؟ یہ میں نے ثابت نہیں، آپ کی کتابوں میں ہے بھائی. اور وہ میں کیا عزت ثابت کروں؟ جب عزت ہے ہی نہیں تو میں کیا ثابت کروں؟ اور بھائی عزت اسے اپنے لیے کوئی چھوڑی ہے کہ میں اس کو ثابت کروں یا انکار کروں؟ جب اس کے یہ افعال ہیں، یہ کوئی عزت کہاں ہے؟ اس کی عزت ہے، خاک عزت ہے بھائی. آپ کے شہر میں اگر کوئی عورت یہ کرا دے بھائی، آپ کے پڑوس میں آپ کہیں گے یہ بڑا باعزت عورت ہے. بھائی آپ اپنی لفاظی کو بند کریں. جب اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح کروایا، وہ رسول اللہ کی بیوی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے جواب دے دی اس کی. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. سن لو، آیت پڑھنے دو مولوی، آیت پڑھنے دو، آیت پڑھنے دو. اللہ نے جواب دے دی. اوئے تم نبی کو معصوم نہیں مانتے. بات سنو، بلا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن. ہاں ہم نہیں کہتے مشرکت تھی. او بھائی میں نہیں کہتے مشرکت تھی. میں نے کب کہا عائشہ مشرکہ ہے؟ میں نے بولا عائشہ مشرکہ ہے؟ میں نے کہا مشرکہ؟ میں نے کہا اس نے بتوں کی پوجا کرتی تھی؟ میں نے کہا وہ اپنے بہنوں سے یہ کام کراتی تھی، اور وہ مسلمان ہو کر اپنی بہنوں سے یہ کام کراتی تھی. میں نے کب کہا وہ مشرکہ ہے؟ مومن نہیں ہے، یہی بات ہے نا. مشرک نہیں ہے، مومن بھی نہیں ہے. ہاں یہ ہے اس کی کردار. تم نام بتاؤ. ہاں کردار بتاؤ نا. اچھا چلے، آپ عائشہ نے یہ کام فرض کرتے ہیں نہیں کیا. یہ کام جو میں نے بیان کیا فرض کرتے ہیں عائشہ نے نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. آپ کے صحیح کتابوں میں ادریس شافعی نے، احمد بن حنبل نے، ان لوگوں نے غلط بیانی سے کام دیا.
فرض کرتے ہیں آپ مجھے سوال کے جواب آپ کے شہر میں اگر آپ کے پڑوس آپ سن لو نا پلیز میں نے کہا نا فرض کرتے ہیں نہیں کیا جی فرض کرتے نہیں کیا فرض کرتے ہیں شافعی نے غلط روایت کیا مسلم نے غلط روایت کیا احمد بن حنبل ان لوگوں نے غلط روایت کی عائشہ نے نہیں کیا اب میں سوال آپ سے اگر آپ کے پڑوس میں آپ کے شہر میں کوئی عورت یہ کام کر دے یہ دندہ شروع کر دے کہہ دے کہ میں آپ شہر کا مفتی ہوں مجھ سے ملاقات کرنے فتوے لینے تو طریقہ یہ ہے کہ پہلے جاؤ میرے بہو کے پاس پہلے جاؤ میرے بانجی کے پاس پہلے جاؤ میرے بھتیجی کے پاس پہلے جاؤ میری بہن کے پاس 5 دن مسلسل آ جاؤ وہ آپ کو چاتی دیں گے پھر میرے سے ملاقات کرنا تو آپ اس عورت کے متعلق کیا کہیں گے باعزت ہے یا بے عزت ہے مسلمان ہے یا منافق ہے ہمیں مجھے بتاؤ نا چلاکیاں ساری سمجھ آتی ہے میں نے بنیاد بیان کی ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک بنایا بھائی پر ہمیں حق ہے نا شیعوں کو اگر ہم عائشہ کو رضی اللہ نہیں کہتے صدیقہ نہیں کہتے نا ہمیں حق ہے نا صدیقہ نہ کہنے کا ایسے عورت کو تو کوئی صدیقہ نہیں کہے گا نا مولوی صاحب مذہب آپ کا باطل ہو گیا نہیں ایسے عورت سے تم دین لیتے ہو او بھائی مولوی صاحب ایسے عورت سے کوئی دین لے گا ایسے عورت سے جو اپنی بہنوں سے یہ کام کراتی ہے آپ کے صحیح ترین کتب میں ایسے کوئی توحید ان سے لے لو سنت ان سے لے لو نماز وضو کے طریقے اس عورت سے لے لو بخاری مسلم کے احادیث اسی کے بڑے پڑی ہیں اہل بیت علیہ السلام کی کوئی حدیث نہیں ہے عائشہ کی حدیث ہے ابو بکر پارٹی کی حدیث ہے یا ابو بکر پارٹی کی عزت ہے اب مجھے بتاؤ اس کا باجان اس کے خاندان کا غیرت کا پتہ چلا نا کس کا یہ خاندان کتنے غیرتی ہے آپ نے مولا علی پر بہتان باندھا ہے نا جھوٹ بولا ہے معصوم بھی مانا ہے پتہ تھا میں اس بات میں پھنس جاؤں گا معصوم ہے اس کا کس سے کیا تعلق ہے میں جو منکر ہے عصمت اہل بیت علیہ السلام ہے ان پہ اللہ کی لعنت ہے نہیں جو مولا علی معصوم اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں میرے سوال میں نے آپ کے سوالوں کے جواب آپ میرے سوال کا جواب دے دو کہ شیعہ اگر عائشہ کو نہیں مانتے اور بھائی آپ کی کتابوں میں اس کے یہ ایک کرتوت ہے یہ اس کے ایک کرتوت ہے آپ نے میرے کسی سوال کا جواب صحیح نہیں دیا لمبی تقریر کسی سوال کا جواب آپ کا دماغ اور دل وہی نکالتے ہو بس تو عائشہ والے سوال کا جواب آپ دے دو چلو مجھے سمجھ نہیں آتی دوبارہ جواب دو عائشہ والے جو گندے نا آپ وہی صرف نکالتے ہیں ٹھیک ہے نا مولوی صاحب عائشہ والے سوال ایک منٹ عائشہ والے سوال کا ایک دفعہ پھر جواب دینا جی میں نے تو آپ کو شروع میں کہا تھا کہ میں نے آپ سے چند سوال کرنے ہیں میں نے اچھا اس کے پاس جواب نہیں ہے بھائی مجھے پتا ہے صحیح اعتراف کر لینا جواب آپ کے پاس نہیں ہے آپ کے پاکستان کے کسی عالم کے پاس جواب نہیں ہے نہیں میں نے پورا عالم اسلام عائشہ کے متعلق ان سوالات کے جواب کسی عالم اسلام میں کسی کے پاس نہیں ہے کسی کے پاس نہیں ایسے عورت صدیقہ نہیں ہو سکتی اس عورت سے سنت لینا کفر ہے اس عورت سے سنت لینا کفر ہے دلیل یہی ہے جو میں نے پیش کیا آپ کو کون یہ تم اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کر دیکھو مولوی صاحب اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کر تم کن سے دین لیتے ہو یہ عائشہ کا کردار ہے یہ عائشہ کا کردار ہم اہل بیت کو نہیں چھوڑ چکے ہو تم اہل بیت یا اہل بیت کی دشمن عائشہ تمہارا امام ہے یہ تمہارا مفتی ہے یہ تمہارا راوی ہے چلیں بھائی چلیں آپ کو سلام ہے آپ جب آپ میٹنگ رکھیں نا آپ سپاہی صاحبہ کے ساتھ میٹنگ رکھیں اپنے دیوبندیوں کے ساتھ 1-2 ہفتے کے بعد میرے سوال کا جواب لے کے آئیں میرے سوال کا جواب اگر آپ کے شہر میں یہی کام کوئی عورت کر دے کہہ دے میں آپ کے شہر کا مفتی ہوں فتویٰ دینا چاہتی ہوں آپ میرے پاس فتویٰ لینے آئے تو پہلے ادھر اس کمرے میں چلے جاؤ میری بہن بیٹی ہے 5 دن مسلسل اس کے پاس جاؤ پھر میں آپ کو فتویٰ دوں گی تو پھر مجھے بتانا اس عورت کے متعلق آپ پاکستان والوں وہابیوں سپاہی صاحبہ والے اس عورت کے متعلق تم کیا حکم دو گے میرے سوال کا جواب لے کے آنا ٹھیک ہے نا مولوی صاحب تھینک یو سر